اور آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ ان کے آنسوؤں کی برکت کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ جتنے گرم مسالے ہیں خوشبودار جو آپ کے کھانوں کو ذائقے دار بناتے ہیں، اچھا یہ حضرت حوا کے آنسوؤں کی برکت سے پیدا ہوئے۔ تو خدا دا وعدہ ہے ساری جان چھاڑ دیو۔ ابھی 5 سال نہیں ہوئے بابا رحمت اللہ، جس کو بابا کیا کہتے تھے، دھنکا، اس بابے نے 25 سال کچھ کھایا پیا نہیں۔ کرامت کا انکاری نہیں ہے، یہ بے سند واقعات کا انکاری ہے۔ ہائے میں صدقے جاواں۔ اگر بابے اتنے کرامتی ہیں تو پھر کوئی کرامت کر کے اسرائیل کو تباہ اس میں یہ کہ رسک ہوتا ہے، اگر پیر کرامت نہ دکھاوے تو ان کو خود بھی پتا ہے ان کے بابے کچھ نہیں کرتے۔ حضرت یہ معرفت کی باتیں حضرت یہ نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ معرفت کی بات ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں کوکب نورانی ورسز انجینئر محمد علی مرزا۔ کوکب نورانی صاحب بتاتے ہیں جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں، جو بابا گزرے ہیں، ان کی کرامات، اور انجینئر محمد علی مرزا ثابت کرتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں۔ تو بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو، لیٹس گو۔ اور آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ ان کے آنسوؤں کی برکت کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ جتنے گرم مسالے ہیں خوشبودار جو آپ کے کھانوں کو ذائقے دار بناتے ہیں، اچھا یہ حضرت حوا کے آنسوؤں کی برکت سے پیدا ہوئے۔ تو خدا دا وعدہ ہے ساری جان چھاڑ دیو۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور کیا چل رہا ہے بھائی یہ؟ اور جتنے پھول ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی آنسوؤں کی برکت سے پیدا ہوئے۔ چھڈو جڑی پھڑی بھی جائے، ایڈی لمبی چھڈ دیو۔ حضرت یہ معرفت کی باتیں حضرت یہ نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ معرفت کی بات ہے۔ اچھا، نادر علی صاحب کو بھی سارا پتہ ہے کیونکہ یہ آلریڈی پوڈ کاسٹ وغیرہ کر چکے ہیں اور بہت بڑے فین ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے۔ ان کو ناو ہاؤ ہے ہر چیز کا، اس لیے وہ کہیں نہ کہیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ میم بن جائے گی سوشل میڈیا پہ۔ میمز بنانے کے لیے ان کی ویڈیوز ہوں گی تو میمز بنے گی نا، صرف میری گفتگو سے تو میم نہیں بن سکتی۔ آپ کرامات سنایا جاتی ہے اور وہ میم اور سوشل میڈیا پہ ایک عجیب و غریب طوفان بنتے رہے، ہم ایمان والے ہیں۔ اور میمز ان کو بڑی چبھتی ہیں، کہتے ہیں جی میمز بنا رہے ہیں۔ بھائی جب آپ کو علمی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کو تفنن کے سٹائل میں ہی بات سمجھائی جائے گی کہ بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو۔ لیکن حضرت اس پہ ایک سوال یہ ہے کہ کرامات ایسی بتانا جو مثال کے طور پہ ہر عام و خاص کو سمجھ نہ آئے۔ کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے، آج پھر میم بنے گی۔ کرامت کس کا فعل ہے؟ اللہ کا۔ بے شک ہے، معجزہ کس کا فعل ہے؟ اللہ عز و جل۔ ظاہر ہوتا ہے بندوں سے، تو آپ کو رب کی قدرت کا انکار کریں گے؟ توبہ کرو، مروان لگا سانو۔ ہم مانتے ہیں جو معجزے اور کرامت کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن وہ معجزہ اور کرامت جو ثابت ہے، وہ جو کرامت کا انکاری نہیں ہے، یہ بے سند واقعات کا انکاری ہے۔ ہائے میں صدقے جاواں۔ بھائی نادر صاحب گریٹ ورک یار، مطلب آپ کاؤنٹر کر رہے ہو ساتھ ساتھ، یا تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا خود کی اصلاح کر رہے ہو۔ ویری گڈ۔ اس کے پاس کون سی بات، کون سی سند ہے انکار کے لیے؟ تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار۔ ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں، یہ ساری بہاریں میمز کی تیری وجہ سے ہیں یار۔ میرے پاس تو سند ہے اقرار کے لیے، اس کے پاس کون سی ہے؟ حضرت اسباب کی دنیا ہے، چرپائی اڑ گئی اور کتا معاف نے کیجیے شیر گا، کو کھا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ میں ہو گیا۔ صرف ان باتوں کی ذکر کروں گا جس کی میرے پاس سند ہے۔ اگر بابے اتنے کرامتی ہیں تو پھر کوئی کرامت کر کے اسرائیل کو تباہ اس میں یہ کہ رسک ہوتا ہے، اگر پیر کرامت نہ دکھاوے تو ان کو خود بھی پتا ہے ان کے بابے کچھ نہیں کرتے۔ بپا جانی سے سنا نہیں کہ پیر سے کرامت دکھانے کا نہیں کہنا۔ ایک شخص جو بھوکا پیاسا رہ کے سالوں گزار دیا، حضور پتھر باندھ رہے ہیں، ایک شخص کیسے بھوکا پیاسا؟ اسباب کی دنیا میں سمجھ نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے عرض کر دیے۔ ہاں ابھی 5 سال نہیں ہوئے بابا رحمت اللہ، جس کو بابا کیا کہتے تھے، دھنکا، اس بابے نے 25 سال کچھ کھایا پیا نہیں۔ اس سے میرا کیا فائدہ؟ لوگوں نے 6 مہینے بھائی کین یو امیجن 25 سال کچھ نہیں کھایا پیا؟ کہیں حلق سے اترتی ہے یہ بات؟ رہ کے دیکھا کہ بابا چھپ کے شاید کچھ کھا لیتا ہو، نہیں، کچھ نہیں کھاتا۔ وہ چوری چھپے کھاندے جے اور ککر پھاڑ دے جے، تانوں کے پتہ ہے کتنا کھاندے نے۔ فرماتے 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، پراٹھے کہتے ہیں روغنی روٹی کو، پراٹھا شیر مال لے کر آئے، دودھ کا پیالہ اور مجھے لا کے دیا، کھاؤ، میں خضر ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، لیکن غوث پاک محبوب ہے، فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ کہے گا تو غیب سے آوازیں آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا،
तुझे मेरे हक की कसम पी। یہ عبد القادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کرامت کو مانتا ہوں مگر وہ کرامتیں جو محض پھیلائی گئی ہیں حقیقت نہیں ہیں ان کو نہیں. وہ تو بھائی پھیلائی کس نے ہے؟ میرا پرسنل سوال یہ ہے کہ بھائی یہ کرامتیں پھیلائی کس نے اور یہ آج تک کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو ان کو کوئی مٹانے والا کیوں نہیں ہے؟ ان کو کوئی ختم کیوں نہیں کر رہا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی جو کرامات ہیں یہ جسٹ پھیلائی گئی ہیں تو اس کو ختم کیا جانا چاہیے کتابوں سے, ہر اس جگہ سے. اور جو قاری صاحب, امام صاحب اور جو ہمارے یہ ہیں جتنے بھی علماء صاحب ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ ختم کریں ان چیزوں کو. وہ ابھی تک بیان کر رہے ہیں تو کیوں نہیں روک رہے ان چیزوں سے وہ؟ اور سب آج میں پوسٹ مارٹم کروں گا کہ جو آپ نے کرامات بیان کی ہوئی ہے نا وہ قرآن و سنت کے کتنے خلاف ہیں, باقی تو چھوڑ دیں. غوث پاک کا مرغا ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. کتاب میں موجود واقعہ, آپ کے پاس ایک مائی آئی, ایک خاتون آئی, اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت آئی غوث پاک کو ملنے کے لیے, خود وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہاں جو اس عورت کا بچہ تھا وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا. غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے, ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے. وہ عورت دیکھ رہی تھی, اس کا بچہ دال کھا رہا تھا, غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں. ماں تھی نہیں چپ رہ سکی, بول پڑی جہنمی 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 جہنمی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ماں جو ہے وہ پریشان ہوگی تو اس نے شکایت کی کہ حضرت یہ کیا, میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو, خود مرغا کھا رہے ہو. کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا جو غوث پاک نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا؟ غوث پاک اس کی بات سنتے جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا, فرمایا قم بِإِذْنِی, اٹھ میرے حکم سے. وہ مرغا زندہ ہو گیا. اور پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے کو پہنچے گا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے, ابھی اس کو دال کھانے دے, ابھی اس کی تعلیم کا وقت ہے. جب اس شان کو پہنچ جائے گا پھر اس کو, یعنی جدوں وہ بھی مدرسہ پڑھا اللہ بنا لوے گا, وہ بھی گڈی کٹا. یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ڈبا پیر نہیں جے, یہ بھی اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن, آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے نو دالا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں امرید, اور پرانے بزرگ پرانے بھی تو دیکھو نا ککڑ پہ کے کھا رہے جو انہوں نے دالا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا, اوے پہ گیا جے تھوڑے بزرگوں نے, وہ پہ گیا جے. اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی ہے. بابا رحمت اللہ کا نام سنا؟ نہیں. آپ کے منہ سے سنا ہے. بابا دھنکا اس کو کہتے تھے. اچھا, جس کے پاس آپ کے وزیر اعظم جیسی ہستیاں جا چکی, اخباروں میں آ چکا. ٹھیک ہے, 25 سال اس نے کچھ نہیں کھایا پیا. جنتا کو آپ مورخ سمجھنا بند کر دیجیے. اس پرکار کی بچکانا باتیں کسی کے گلے نہیں اترتی, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. حضرت یہ آپ 25 سال ساتھ تھے, لوگوں نے 6 مہینے ساتھ رہ کے دیکھا ہے. جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. 6 مہینے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا. وہ بالکل سوکھ چکا تھا, اس کا جسم بالکل سوکھ چکا تھا, اٹھا کے رکھتے تھے. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا, مطلب کچھ وہ بیٹھ جاتا تھا, لائن لگتی تھی اس میں, آپ کے وزیر اعظم وہ ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا تھا. جس کسی کے اندر خرابی ہوتی تھی بابا ٹکا کے مارتا تھا. یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے. اور میں جن کا ابھی اس کے اندر جان نہیں ہے کہ وہ اٹھ سکے, ابھی وہ ڈنڈا بھی رکھ کے مار رہا ہے. بھائی کہاں پہ پیل رہا ہے بھائی. میں جن کا مرید ہوں بابا جی, میں ان کی زندہ کرامت, اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا ہے. مجھے کسی سند کی ضرورت نہیں. ایک جائل وہ تو کانفیڈنس لیول آسمانات ہے. لیکن میں ما فوق الاسباب ان کو بھی سمجھتا ہوں, اور جو کیا کہتے ہیں ماتحت الاسباب ان کو بھی سمجھتا ہوں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے, وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا, وہ بابے ڈال لیتے ہیں نیچے. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکال. لیکن ایک بات ہے, ایک سوال ہے, بات اب ہو کہ 10 بستہ حضرت اللہ عز و جل کی نعمتیں کھا کیوں نہیں رہے جب اللہ عز و جل نے عطا کی ہے؟ تو یہ حکمت کیا ہے کہ حضرت کھاتے ہیں؟ اگر کوئی ایک آدھی مثال ایسی ہے ایک شخص کی کہ وہ نہیں کھا رہا, تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ جی وہ کھانے کا منکر ہے؟ جس راہ پہ تم چل رہے ہو بیٹا, ایک دن پوری طرح پھنسو.
اور یہ کرامت کے ذریعے کہتے ہیں بس کرامت ہو تو فائل حقیقی اللہ ہے، جو مرضی منوا لیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا بھائی. آج کی ڈیٹ میں کرامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیٹاگوریکلی مجھ سے سن لیں آپ. کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کوئی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے، کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. الفاظ بہت سارے ہیں کہنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے وہ ٹاپک ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں الفاظ کو فلٹر کر کے بولا جانا چاہیے اور بولا جائے گا. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. جو قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہوں گا. ہر بندہ عقل شعور رکھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر کوئی بچہ بھی آج کل ماشاءاللہ ان کو بڑا شعور ہے، لیکن اسلام کی روح سے بھی دیکھا جائے تو میرے خیال سے 17-18 سال کی ایج ہوتی ہے جہاں اس کے بالغ ہونے تک کا ویٹ کیا جاتا ہے. جہاں بچہ یا بچی بالغ ہو گیا ہے، جو بھی فرد ہے وہ بالغ ہو گیا ہے، تو اس کو عقل شعور آ گئی ہے. پھر وہ اپنا اچھا برا، وہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے وہ خود جانتا ہے. اور یہ جتنی کرامات بتائی گئی ہیں نا، یہ میرے نزدیک تو بالکل زیرو. مجھے نہیں لگتا بھائی کہ ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں ایسا ہوتا تھا، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اگر کسی کو اس چیز پہ کوئی اعتراض ہے نا، تو وہ ضرور کمنٹ کر کے بتائے کہ آخر کہاں لگتا ہے اس کو اور کہاں یہ ثابت ہے. یہ سارے جو انہوں نے بتائے ہیں نا کراماتیں، یہ ساری جو انہوں نے بتائی ہیں باتیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، کہاں پہ ثابت ہیں یہ. اور یہ صرف اگر میں بات کروں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ ان کی کتاب سے صرف اور صرف نا ہمیں کہانیاں بتاتے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے کیا وہ سب بتاتے ہیں، ان کی پوری زندگی بتاتے ہیں. لیکن ان کی کتاب سے ہی جہاں سے واقعات سناتے ہیں، ان کی کتاب سے ہی یہ نماز کا طریقہ نہیں بتاتے. مجھے مسئلہ اس چیز سے ہے کہ وہاں سے ان کی جو کتاب بنی ہے تو طالبین کے اندر جو نماز کا طریقہ لکھا گیا ہے، جو انہوں نے خود رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ یہ خود کیوں نہیں بتاتے. جن کے نام کی 11ویاں کھاتے ہیں ان کا وہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہاں تو ان کی کتاب میں جو نماز کا طریقہ ہے وہ یہ ہے. حالانکہ ہر مہینے 11ویں منائی جاتی ہے نا، تو ہر مہینے بتائیں نا ذرا کہ وہ نماز ایسے پڑھتے تھے. اس کا کوئی نہیں بولتا. ٹھیک ہے نماز اللہ کا اور انسان کا اپنا ایک معاملہ ہے، لیکن جو چیز آپ انسانوں کے بتا رہے ہو نا زبردستی، ہر 11ویں کو ہر 10ویں کو بتا کے ان کے اندر پٹ کرنا چاہ رہے ہو، تو ان کو یہ چیزیں بھی بتانی چاہیے پھر میرے خیال سے. تو کہا سنا معاف. اگر کسی کو کوئی میری بات بری لگی ہو، میں دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہتا ہوں. آئی ایم ریلی سوری. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.